اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سست سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ سورہ مومنون کی 12 نمبر سے لے کر 17 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو 7 صفات کو بیان کیا تھا، ان 7 صفات کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جو آدمی ان بیان کردہ 7 صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ اور وہ 7 صفات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور یہ سوچیں گے، کسی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ مٹی سے کیسا پیدا ہوئے، ہم تو مادہ منویہ سے پیدا ہوئے، خون سے پیدا ہوئے، اور مٹی سے ہم کیسا پیدا ہوئے؟ تو غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ انسان کی اصل مٹی ہے، اور انسان کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی منگوائی، اور اس مٹی کا گارا بنایا، اور اس گارے سے پتلا بنایا، اور پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈالا۔ جب روح کو ڈالا تو وہ پتلا جو ہے زندہ انسان کی شکل میں بن گیا۔ سارے انسان آج دنیا کے اندر جتنے بھی موجود ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو جو انسان کھاتا پیتا ہے، وہ ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ ساری چیزیں، ساگ ہے، بھات ہے، ترکاری ہے، نباتات اگنے والی تمام چیزیں جو ہیں، وہ ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور ظاہر بات ہے انسان انہی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ چاول ہے، گیہوں ہے، جو ہے، اور جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں زمین سے، انہی چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے، اور جب ان چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے تو انہی چیزوں سے خون بنتا ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں سے استعمال کرنے کے بعد خون بنتا ہے، اور وہی خون مادہ منویہ کی شکل میں مادر رحم میں جاتا ہے، اور مادر رحم میں جا کر کے کن مراحل سے اس انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ان مراحل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ 7 مرحلوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر 7 مرحلوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، کہ جب انسان کا مادہ منوی یا مادر رحم میں جاتا ہے
تو 7 مرحلوں میں وہ انسان تیار ہوتا ہے. 40 روز کے اندر انسان کا وجود، انسان کا ہاتھ، انسان کا پیر، اسی طریقے سے دوسری چیزیں بنتی ہے. 4 مہینے میں انسان جو ہے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے 4 مہینے کے بعد حمل کا ضائع کرانا ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 مہینے کے اندر انسان کا وجود بالکل تیار ہو جاتا. ہاتھ، کان، ناک، دماغ، سر، پیر، ساری چیزیں بن کے تیار ہو جاتی ہیں. جب ساری چیزیں بن کر کے تیار ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انسان کے لیے ناجائز ہے کہ وہ حمل کو ضائع کرائے. مشین کے اندر دیکھ کر کے یا پتہ چلا کر کے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو حمل کو ضائع کرا دیتے. 4 مہینے کے بعد انسان مکمل تیار ہو جاتا ہے. 4 مہینے کے بعد حمل کا گرانا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیے انسان کا جو مادہ منویہ مادر رحم میں جاتا ہے تو کن مرحلوں سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس بوند سے مراد مادہ منویہ، اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی. پہلے تو وہ مادہ منویہ تھا، جب مادر رحم میں گیا وہ خون میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑے کی شکل بنا دی. وہ خون جو ہے مادہ منویہ جو ہے خون بن گیا، خون جو ہے ایک لوتھڑا بن گیا. پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. تو غرض کہ یہ 7 مرحلوں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر آتا ہے. تو انسان دنیا کے اندر جب آتا ہے ہر انسان کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن جب پیدا ہوتا بچہ بالکل معذور مجبور ہوتا ہے، ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر جوانی کی اٹھان ہوتی ہے، پھر انسان بالکل توانا، تندرست، طاقتور، قوت والا ہو جاتا. پھر بڑھاپے کی سرحد میں انسان داخل ہوتا ہے. بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان بچپن کی شکل میں ہو جاتا. بچپن کی جو حالت ہوتی ہے مجبور اور لاچار ہو جاتا. اسی طریقے سے بڑھاپے میں بھی انسان بالکل مجبور اور لاچار بن جاتا، ہر چیز کا محتاج بن جاتا. نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے. اتنا لاچار اور مجبور ہو جاتا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو دنیا سے جانا پڑتا ہے. انسان کو دنیا سے جانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا. دنیا سے جانے کے بعد ابھی ایک اور زندگی ہے جو دائمی زندگی، جس کو ہم لوگ آخرت کہتے ہیں. مرنے کے بعد وہ روح جو ہے عالم برزخ میں جاتی ہے. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا و آخرت کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں. نہ تو وہ آخرت میں چلا گیا، نہ تو دنیا میں رہا، نہ تو دنیا سے اس کا مکمل تعلق رہا، نہ آخرت سے تعلق رہا، بلکہ بالکل بیچو بیچ، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر انسان کے اوپر ایک مرحلہ آئے گا کہ پھر اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور انسان نے جو اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اچھے اعمال کیے تو اس کو اس کی جزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ ہر انسان پر موت کو طاری اللہ تعالیٰ کرنے والے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھانے والے، یعنی قیامت جس کو ہم کہتے ہیں. قیامت کا آنا لازمی ہے اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور بھلے برے کی جو ہے وہاں پر جزا اور سزا ملنے والی ہے. اچھے اعمال پر اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال پر اس کو برا بدلہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے ان 7 مرحلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا. اور انسان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم غافل اور لاپرواہ مت ہو، بلکہ تمہاری زندگی صرف یہی زندگی نہیں بلکہ اس کے بعد کی اور زندگی آنے والی ہے. اور اس زندگی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہاری کسی بھی حرکت سے غافل نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ چوکنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو ان آیات کے ضمن میں بیان کیا گیا بالکل عجیب و غریب، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ سے، یعنی 7 مرحلوں سے، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے، کہ انسان کا مادہ منویہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، پھر اس کو ہڈی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ 7 مرحلے جو بیان کیے گئے، اسی آیت کریمہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے شب قدر کی تعیین کے استدلال میں اس آیت کو پیش کیا ہے۔ اور یہ واقعہ عجیب و غریب ہے۔ آپ سمجھیں گے ارے رمضان کا تذکرہ یہاں کہاں سے آ گیا، شب قدر کا تذکرہ یہاں کہاں سے آ گیا، شب قدر تو رمضان میں ہوتی ہے اور اب تو یہ شوال کا مہینہ چل رہا۔ لیکن اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کتاب میں نے پڑھا، تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ شب قدر کی تعیین کے بارے میں تم لوگ بتاؤ، شب قدر کب ہوتی ہے؟ تمام بڑے بڑے صحابہ کرام نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اب صحیح معنی میں معلوم نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ تم بتاؤ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ان کو کتاب کا علم اور حکمت کا علم دیجئے۔ چنانچہ بہت بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس، آج جتنی بھی تفاسیر دنیا کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں، وہ تمام تفاسیر کا ماخذ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی تفسیر ہے، انہی کی تفاسیر سے ہم استفادہ کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شب قدر کی تعیین کے بارے میں آپ بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، 7 زمینوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کی خوراک 7 چیزوں کو بنایا، اور انسان 7 مرحلوں سے ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ 7 مرحلوں سے انسان ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شب قدر 27 رمضان کی رات کو ہوتی ہے۔ 27 رمضان، دیکھیے کیسا استدلال کیا، ہمارا آپ کا دماغ پہنچ بھی نہیں سکتا کہ 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کی، اور انسانوں کی خوراک 7 چیزوں کو بنایا۔ اسی طریقے سے انسان 7 مرحلوں سے مادر شکم میں 7 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا 27 رمضان کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تم بڑے بڑے صحابہ کرام، تم یہ بات نہیں بتا سکے، یہ چھوٹے بچے تھے، ان کے سر میں ٹھیک سے بال بھی نہیں نکلا ہے، اور دیکھو ان کا دماغ کہاں پہنچا، اور قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے کیسا استدلال کیا کہ شب قدر 27 کی رات کو ہوتی ہے۔ بتاؤ تو ان کا دماغ کہاں پہنچا، تم لوگوں کا دماغ ہی نہیں پہنچا۔ تو میرے کبھی یہ واقعہ ہے کہ عجیب و غریب واقعہ تھا، بطور لطیفہ میں نے بیان کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو بیان کر رہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم پہلے کیا تھے، پھر کیا ہوئے، اور پھر آگے کیا ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو بتا رہے کہ انسان اپنی ذات پہ غور کرے کہ تمہارا وجود کیا تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ کفار مکہ کا یہ ہمیشہ اشکال رہا کہ آخرت ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تم کن مرحلوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے تم کو کن مرحلوں سے گزار کر کے پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ تم کو پیدا دوبارہ نہیں کرے گا؟ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ تم کچھ نہیں تھے تو تم کو اللہ نے بنایا، اور بنانے کے بعد تمہارے پر جب موت طاری ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ ضرور قادر ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے،
تو دوسری مرتبہ بھی تم کو بنانے پر اور پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک،